الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی سورۃ ابراہیم ہے جو کہ کل ہم نے شروع کی تھی۔ تو سب سے جو پہلا جو یہ لفظ ہے وہ الف لام را، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انسانوں کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا۔ کتابن، کیونکہ میں نے کہا جملے جو ہے نا ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا اسمیہ جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا فعلیہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ خبر ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا جو ہے نا مبتدا کدھر ہے؟ تو اس کا مبتدا جو ہے نا محذوف ہے، وہ ہے حاذا۔ حاذا کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، وہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ کتابن، حاذا کتابن۔ یہ یعنی حاذا مبتدا جو کہ محذوف ہے، اور کتابن خبر ہے۔ آگے میں نے کہا کل ہی کے لیسن کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ کتاب کو۔ یہ کیا ہے؟ جار مجرور۔ الہ کیا چیز ہے؟ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف۔ لتخرجا، یہ بیسیکلی لام جو ہے نا یہ ہے لام تحلیل اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، میں سمپل بات کروں گا۔ لفظ تھا اخراجا یخرجو، اخراجا اس نے نکالا، یہ فعل ماضی ہے، یخرجو وہ نکالے گا۔ تو آپ کہیں گے اخراجا یخرجو، میں نے کہا یہاں پیش ہے، تو یہ زبر ادھر کیوں لگا ہوا ہے جیم کے اوپر؟ وہ اس لیے یہ لام ہے۔ یہ کچھ جو ہے نا وہ حرف ہیں جو کہ ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ اگر یہ جو فعل حال یا فعل مضارع، اس سے پہلے کچھ لفظ آ جائیں، یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ لفظ ان لن کئی لی اذن حتی، ان لن کئی لی اذن حتی، یہ میں نا گروپ میں ڈال بھی دوں گا۔ یہ چار لفظ ہیں، حرف ہیں، جب کسی بھی فعل مضارع سے پہلے آ جاتے ہیں تو اس کے آخر میں جو ہوتا ہے نا وہ زبر لگ جاتا ہے، تاکہ تم نکالو الناسا، لتخرج الناس، لوگوں کو نکالو، من الظلمات، یہ کہ جار ہے مجرور، آخر میں تے کے نیچے زیر آئی ہے، اندھیروں میں سے، الی النور، یہ پھر مرکب جاری ہے، کی نور کی طرف، ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے، اس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جار مجرور۔ میں یہ اس لیے سورۃ ابراہیم آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ مطلب جار مجرور جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے، بے کے نیچے زیر، آگے جو ہے نا اسم نام کے ساتھ، یہ مرکب جاری ہے، یہ جار ہے جو حروف جارہ ہیں، جو میں نے اب کہا، بے کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر، الا، اور اس کے بعد فی، من، الا، ان کا، اور آگے جو ہے نا جو بھی ہوگا وہ مجرور ہوگا اس کی وجہ، اس مرکب کہیں گے مرکب جاری، پہلے کہیں گے جار اور دوسرے کہیں گے مجرور، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو صورت کل میں نے آپ کو بتائی تھی، اب دیکھیں اس میں ہر جگہ جار مجرور ہے۔ کیسے؟ الی کا جار مجرور، من الظلمات جار مجرور، ترجمہ ہم نے لیفٹ رائٹ کرنا ہے، الی النور جار مجرور، ترجمہ ہم نے الٹ کرنا، نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ۔ یہ جار مجرور ہے، آگے جانا مضاف مضاف علیہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ بھی ہم نے الٹ کرنا۔ مضاف مضاف علیہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی۔ یہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اسم اللہ،
اللہ کا نام. جب بھی دو اسم اکٹھے آ جائیں، پہلے اسم کے ساتھ ال بھی نہ ہو، جیسے یہ ہے کوئی ال نہیں ہے کہ نہ تنوین ہے، اور اگلا جو اسم ہے اس کے ساتھ الف لام ہو اور اس کے آخر میں زیر آ جائے، تو یہ مرکب اضافی، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو تین ہے نا، پہلے جو تین لفظ ہیں اس میں مرکب جاری اور مرکب اضافی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک اس سے بھرا پڑا ہے. یعنی ہر پیج کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً 40% جو ہے نا یہی مرکب ہے. اب یہ دیکھیں بے اذنی ربیہم، یہ دیکھیں اذن بے کے نیچے یہ جار مجرور ہو گیا، اذنی ربیہم رب کی اجازت، یہ مرکب اضافی ہے. جیسے یہ اسم اللہ ہے، جیسے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ، یہ مرکب اضافی ہے. جو سیکنڈ جو ہوتا ہے نا لفظ اس کے آخر میں زیر ہوتی ہے. یہ دیکھیں رب کی اجازت، ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے، اللہ کا نام، ربہم اپنے رب کی اجازت، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. آگے آپ دیکھیں پھر جو ہے نا حروف جر آ گیا، یعنی حروف جر کتنے زیادہ ہیں اس فکر میں. آگے دیکھیں الہ کا مطلب کی طرف، سروتی یہ تیکری زیر ہے، سروت کی طرف، راستے کی طرف. العزیز یہ وہی کمبینیشن ہے، کیسے حروف جر، یہ مجرور، یہ زیر ہے، اس کے بعد الف لام ہے، پھر آخر میں زیر ہے. یہ دیکھیں سیم سینڈ، الہ بے کے نیچے زیر. اگلا سروت ہے، یہ اسم. آگے اللہ سے ال ہے، آخر میں زیر ہے. یہ وہ سیم کمبینیشن ہے. یہ قرآن پاک میں یہ جو کمبینیشن ہے نا، یہ جب بھی آئے گا میں آپ کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. عزیز کے راستے کی طرف، آگے الف لام آ گیا، پھر ہم نے اس کو جو لگا کے ترجمہ کرنا ہے. عزیز کے راستے کی طرف جو حمید ہے، جو اللہ ہے، جس کے لیے ہے. پھر الف لام آ گیا، تو الف لام دو اکٹھے آ گئے، ہم نے جو لگا کے یعنی جس کا جو بھی سوٹ کرے وہ لگا کے ہم نے آگے ترجمہ کرنا سیدھا. الذی لہو جس کے لیے ہے، لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات، ما جو ہے نا وہ اسم ہے، فی کہتے فی السماوات کیا ہے، آسمانوں کے اندر، فی حروف جار یہ مجرور، ترجمہ اپوزٹ، آسمانوں کے اندر. وہ کیا ہے، یہ ارض اور سماوات کو ملا رہا ہے، یہ عطف جو کہ ملاتا ہے. وما فی الارض جو کہ زمین کے اندر ہے. آگے کیا ہے، وہ ویل، اور یہ پہ حروف عطف اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے. استنافیہ بھی ہے لیکن ابھی اس ڈیٹیل میں میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ واو جو ہے نا واو اس کی تقریباً 10 قسمیں ہیں، لیکن یہ حروف عطف ہے، یہ حروف استنافیہ. یعنی دیکھیں اس کا اس سے تعلق نہیں بنتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمان اسی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. لیکن آگے ایک نئی بات ہے، جب نئی بات ہوتی ہے تو وہ جو واو ہوتا ہے نا وہ یعنی استنافیہ کہتے ہیں. وہ ویل اور تباہی ہے، ویلل. میں نے کہا تھا یہ دیکھیں دو پیشیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ جو دو پیشیں ہیں یہ دیکھیں یہ جڑی ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے آگے کیا ہے، حروف حلقیہ میں سے نہیں ہے. لیکن یہ اس کا ادغام ہم نے ادغام مکمل کرنا ہے، ادغام تام کہتے ہیں. تو لفظ تھا ویلن، نون ویلن اگر لکھیں گے تو اس میں نون آئے گا، لیکن جب ہم اس کو اکٹھا پڑھیں گے کیا کہیں گے، وہ ویل للکافرین، ادغام کامل کر دیا. کیونکہ جو رے اگر آ جائے، اگر تنوین کے بعد رے آ جائے یا لام آ جائے تو یہ جو ہوتا ہے نا ادغام کامل ہوتا ہے. ویسے اگر یرمنون ایک لفظ ہوتا ہے، اگر یا آ جائے، رے آ جائے، میم، لام، واو اور نون، تو یہ سارے جو ہے نا اگر نون ساکن آ جائے تو اس کے بعد ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ دیکھیں اگر اس کو ہم لکھیں گے
ویلن لام پیش نون لن، تو نون تو ہے نا، تو اب اگر نون ہوگا تو اگر تو آگے واو ہوگی، یہ ہوگی، نون ہوگا تو ہم ادغام ناقص کریں گے، لیکن کیونکہ اگر آگے لام ہے تو جب یہ لام ہو یا رے ہو تو ہم ادغام کامل کرتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے تباہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ جار ہے، یہ مجرور ہے. کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ لام کے لیے جو زیر ہے، تو میں نے کہا ہوا کہ اگلا لفظ ہے نا وہ زیر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ حروف جر ہے، جیسے یہ دیکھیں حروف جر لگا تو آگے زیر ہے، حروف یہ جر ہے تو آگے زیر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جمع ہے، جمع ہوتا ہے تو اس کا اصل لفظ ہوتا ہے کافرون. جب بھی یہ حروف جر لگ جاتے ہیں، جس کو بے کے نیچے زیر، لام کے نیچے زیر، علا الا من ہے، تو اس کے بعد وہ جو کافرین آ جائے گا ہمیشہ. آگے ہے من، کیا چیز ہے یہ؟ من کے اوپر کیا لگا ہوا انہوں نے؟ من کے اوپر یہ جزم لگی ہوئی ہے. بعض وہاں من ہوگا اس کے اوپر جزم نہیں ہوگی، اس کا ہم نے من کہنا ہے، من نہیں کہنا. یہ میں آپ کو ابھی ذرا بتاؤں گا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ ان ہے، یہ ان لکھا ہے، اس کے نون کے اوپر کچھ بھی نہیں انہوں نے ڈالا ہوا. یہ جو نون ہے اس کے اوپر انہوں نے جزم ڈالی ہے، سکون ڈالا ہوا. اس کو ہم نے، اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نون کا ہم نے اظہار کرنا ہے، کیونکہ اس کے آگے عین آیا ہوا ہے. عین کیا چیز ہے؟ عین حلقیہ حروف میں سے ہے. حلقیہ حروف 6 ہیں، میں نے کہا ہوا ہے. الف ہے جو کہ اللہ کے نام کے سب سے آخر میں ہے، اور جیسے ہے جیسے کہ الحمد، الرحمن، خے، عین، غین. یہ جو لفظ ہیں یہ حروف حلقیہ ہیں. اگر ان سے پہلے نون آ جائے تو اس کو ہم نے اظہار کرنا ہے. ہم نے کہنا ہے من عذاب کہنا، من، یہ غنہ نہیں کرنا. یہاں دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ ان ہے، اس کو ہم نے ان نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے کیونکہ اس کے آگے حلقیہ حروف نہیں ہے. اس کے آگے جو ہے نا یہ سین ہے، جو 6 حلقیہ حروف میں نہیں ہے. تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ہم کیسے ادا کریں گے تجوید؟ سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں. یہ بھی وہی ترتیب ہے جو میں نے کہا ہوا، جو بسم اللہ کے اندر ترتیب ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، الہ حروف جر، آگے مجرور، اس کے بعد الف لام، تیسرا لفظ زیر، جیسے بسم اللہ کے اندر ہے. حروف جر، اسم، آخر میں زیر، اس کے تیسرا لفظ الف لام، آخر میں زیر. یہ وہی کمبینیشن ہے، جیسے یہ کمبینیشن ہے حروف جر، اسم، اسی طرح یہ ہے. یہ دیکھیں، سبیل اللہ، ان کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی حروف وہ حروف جر ہے. حروف جر کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ مجرور. یہ دونوں مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ہوتا ہے. ترجمہ ہم نے اردو میں اپوزٹ کرنا تھا، راستے کے بارے میں. ان کا مطلب کے بارے میں، سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں. واپس آتے ہیں ادھر. یہ من دیکھیں، اس کے بس یہ جزم لگے، یہ سکون لگا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے عین ہے. عین کیا ہے؟ حروف حلقیہ میں سے ہے. ہم نے اس کو من عذاب، یہ دیکھیں 2 زیریں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کا ہم نے عذاب بن نہیں پڑھنا، اس کو ہم عذاب من عذاب شدید. آگے آیت آ گئی تو اس کو ہم نے سکون کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے مد کرنا ہے. مد کا ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کھینچنا ہے. مد عارض للسکون ہوتی ہے. من عذاب شدید. آگے اللہ زینہ، جو، اللہ زینہ کا مطلب ہے جو. یہ کنجنکشن ہے، اس میں موصولہ ہے، الف لام شروع ہوا ہے، یہ اسم ہے، اسم موصولہ. ٹھیک ہے. یستحبون، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں یہ آ جائے
تے آ جائے، نون آ جائے، الف آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل حال یا مستقبل کا اس میں فعل ہے، ورب ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ تے لکھا، لام کی زیر یہ تو لام تحلیل ہے نا، یہ حرف ہے، لیکن اس کے بعد تے آ گیا ہے، یہ تے آ گیا، اس کا مطلب یہ فعل حال یعنی یا فعل مستقبل، اس کو مضارع کہتے ہیں دونوں کو ملا کے، اس کا جملہ ہے۔ ایسے ہی یستحبون، وہ محبت کرتے ہیں، الذین جو محبت کرتے ہیں، یستحبون نل حیات، یہ گول تے کے اوپر زبر ہے۔ میں نے کہا جب بھی فعل ہے، یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، اس کے آگے اگر کوئی اسم آئے، یہ دیکھیں اسم آیا ہوا، اسم کی نشانی کیا ہے، الف لام آیا ہوا ہے، اس کے آخر میں کیا ہے، گول تے کے اوپر زبر ہے۔ جب بھی میں نے کہا جب بھی زبر آئے کسی فعل کے بعد تو وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اس نے سبق پڑھا، جو سبق ہے نا وہ آبجیکٹ ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا آبجیکٹ ہے۔ جو محبت کرتے ہیں زندگی کون سی زندگی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی جو ہے نا اس سے محبت کرتے ہیں۔ علی الآخرہ، اللہ کیا چیز ہے، حرف جر ہے، اس کے اگلے لفظ کے آخر میں کیا آنی چاہیے، زیر آنی چاہیے، زیر آ گئی۔ ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے، اپوزٹ، آخرت کے اوپر۔ جو محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، یعنی اس کو پریفر کرتے ہیں آخرت کے اوپر، جو یعنی آخرت کے اوپر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے یعنی محبت کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں، صدّا یصدّو کا مطلب روکنا، یہ جو ہے نا سب سے یہ پہلے یہ آ گئی، یہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوپ فلی یہ فعل ورب ہے، یہ آ جائے، تے آ جائے، ٹھیک ہے، یہ سارے ورب ہوتا ہے۔ اور فعل ورب کون سا ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر، جس کو ہم مضارع کہتے ہیں۔ ایک فعل ماضی ہوتا ہے جس کو پاسٹ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے۔ اور جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں، وَيَبْغُونَهَا، یہ پھر یہ آ گئی، وہ کیا ہے، حروف عطف ہے، ملا رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ پھر واپس آئے، جب یہ پہلے آ جائے، تے آ جائے، نون آ جائے، الف آ جائے، اس کا مطلب وہ پریزنٹ اور فیوچر کا جملہ ہے، مضارع اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ تلاش کرتے، جب غونہا اور تلاش ڈھونڈتے ہیں، ایواجہ کا مطلب اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اولائکا، اس کو واو جو ہے نا یہ ساکن ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اولائکا نہیں کہنا ہم نے، اوپر یہ گول لگا ہوا، گول تیز گول نشان، اس کا مطلب اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ ساکن ہے۔ اولائکا کیا ہے، یہ ذالکا کی جمع ہے، ذالکا کی جمع کیا ہے، اولائکا، فی آگے پھر حروف جر آ گیا، حروف جر کے بعد کیا آتا ہے، مجرور آتا ہے، جس کے آخر میں کیا آتی ہے، زیر، یہ زیر آ گئی۔ فی اصل لفظ تھا اگر یہ ایک لفظ ہوتا زلال تو آنا تھا زلالن، جب لام زیر نون لن، اب جو نون ہے نا، تو نون جب ساکن آ جائے اس کے آگے جو ہے نا اگر بے آ جائے، تو میں نے کل کہا تھا یہ اقلاب ہوتا ہے، تو اس میں میم کی تھوڑی سی آواز آتی ہے، ہم کہیں گے فی ظلالم، میم تھوڑی سی ہم نے آواز دینی ہے، فی ظلالم بعید، بعید دن ہے، یہ دو زیریں ٹوٹی ہوئی، کیوں، کل میں نے کہا تھا آگے واو آیا جو کہ ہلکے حروف میں نہیں ہے، کیونکہ آگے آیت آگی، ہم کہیں گے بعید، ہم نے سکون کیا، عارض ہم نے
معنی اس کو ہم نے سکون للعارض کہتے ہیں۔ آگے کیا ہے آج، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جو حروف جو حرف جر ہیں وہ کتنے زیادہ، اب یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اب حروف جر یہاں تک دیکھیں، یہ حروف جر جار مجرور، 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 یعنی آپ دیکھیں کہ جار مجرور جو ہیں وہ کتنی زیادہ قرآن پاک کے اندر آئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ پھر الآخرت، آخرت کے اوپر، تو یہ پھر جار مجرور ہو گیا۔ آن سبیل اللہ، یہ پھر جار مجرور ہو گیا، اور یہ مضاف مضاف الیہ آ گیا۔ ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا، بسم اللہ کی یہی بیوٹی ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنے میکسیمم جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کیے ہیں، جو مرکب استعمال کیے ہیں، یہی 2 مرکب استعمال کیے ہیں، مرکب جاری یعنی جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ۔ تو یہ اب دیکھیں یہ جار مجرور، آگے دیکھیں وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا۔ ہم ماں لکھا ہے، ماں کا مطلب نہیں، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ القاریہ مل قاریہ، وہاں ماں کیا چیز ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ القاریہ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا ادراک کے قاریہ کیا ہے؟ وہاں ماں سوالیہ ہے، یہاں جو ماں ہے وہ نافیہ ہے، اور نہیں ہم نے بھیجا۔ ارسلہ یرسل، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسل وہ بھیجے گا۔ ارسلہ سے یہ گردان بنی ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، یہ میں نے آپ کو پوری گردان جانا وہ بتائی ہوئی ہے۔ یہ ماضی کی گردان ہے، آخر میں نون حرف نہ آ گیا، یہ 14th صیغہ ہے۔ آخر میں ارسلتو میں نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، اور نہیں بھیجا ہم نے اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اگر رے آ گئی، میں نے کہا یہ ادغام کیا ہوگا؟ ادغام کامل ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ویل لل، اس میں ادغام کامل ہے۔ جب بھی لام آ گیا، یہ اس کے اگر اس کے تنوین ہے، اس کو اگر وہی لن کہیں گے، لام پیش نون لن، تو نون تو آ گیا، تو نون کو ہم نے ادغام کرنا ہے۔ اگر لام آ جائے تو ادغام کامل ہے، وہ ویل لل۔ ادھر یہ دیکھیں یہ من آ گیا، جب نون ساکن آ جائے، اس کے بعد اگر رے آ جائے تو ہم نے ادغام کامل کرنا ہوتا ہے۔ چار حروف ہیں جس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، اس میں رے اور لام کی شکل میں ادغام کامل ہوتا ہے، تام کہتے ہیں، ادغام تام کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے نون کو بالکل نہیں بولنا، ہمیں کہنا مر رسولن، رسولوں میں سے، نہیں ہم نے بھیجا رسول میں سے اللہ۔ یاد رکھیں تقریباً 85% قرآن کے اندر اگر پہلے ماں آ جائے، یہ ماں آیا ہوا ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد اسی فقرے کے اندر اللہ آ جائے، تو اس ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اس ماں کا مطلب جو ہے نا، یہ تقریباً 9 قسم کے ماں ہیں۔ یہ جو ماں ہے نا، یہ ہے نافیہ۔ ایک ماں ہے جیسے میں نے کہا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہاں جو ماں ہے وہ استفہامیہ ہے، سوالیہ نشان ہے، یہ ماں نافیہ ہے۔ جب پہلے ہم نے جو ماں پڑھا ہوا ہے، یہ ماں جو ہے، یہ جو ہے نا ماں جو ہے نا، یہ ملاری کنجنکشن ہے، اسم موصول کے طور پر استعمال ہوئے، جو کہ اسے مائع موصولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 جملوں کو ملاتا ہے، جیسے اللہ زی ہے، یہ بھی سیم ہے، اسم موصول ہے، یہ بھی اسم موصول ہے۔ تو مائع موصولہ ہو گیا، اس سے ماں جو ہے نا موصولہ ہو گیا، یہ ماں جو ہے نا یہ نافیہ ہے۔ وہ ادھر جو ہے القاریہ سورت کے اندر جو ہے وہ ماں جو ہے نا وہ سوالیہ ہے، استفہامیہ کہتے ہیں۔ جب بھی ماں کے بعد اللہ آ جائے، اس کے مطلب اس کے نافیہ ہوگا۔
نہیں ہم نے بھیجا رسول میں مگر مگر، جیسے ہم کلمے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مگر بلسانی، بے کا مطلب بے کے نیچے زیر ہے، اگلے لفظ کے آخر میں زیر ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ جار مجرور ہے، زبان، لسان کہتے ہیں زبان کا، ہم نے نہیں بھیجا رسول میں مگر بے لسانی قوم ہی، اس کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ چائنا کے اندر کوئی اردو سپیکنگ رسول بھیج دیا، ایسا نہیں۔ جب بھی اگر جاپان کے اندر رسول بھیجا اللہ نے تو وہ جاپان کی زبان جانتا تھا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہم نے رسول مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، یعنی جو اس قوم کے اندر زبان تھی، بلسان قوم ہی، دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ، آگے کیا ہے؟ قوم، یہ میم لفظ تھا قومن، اصل لفظ میں نے کہا جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر دو پیش ہوتی ہیں، لیکن یہ میم زیر آ گیا، اس کا مطلب اس کا تعلق بے سے بن گیا، قوم کی زبان کے ساتھ، قوم ہی، اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، نہیں ہم نے بھیجا رسول مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ۔ اب یہ لے پھر وہی آ گیا، لے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا لے وجہ، جو سبب، یہ وجہ تحلیل کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لے آیا ہوا، یہ لے آیا، یہ لوگوں کو، تاکہ تم لوگوں کو نکالو، تاکہ وجہ ہے نا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ تاکہ تم لوگوں کو نکالو، یہ وہی ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا رسول مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ، وجہ کیا تھی؟ کیوں بھیجا رسول؟ لے کے مطلب تاکہ، لے کے مطلب تاکہ، یہ مطلب حروف جر نہیں ہے، وہ جو الحمدللہ وہ نہیں ہے، یہ لام جو ہے یہ ہمیشہ ورب کے ساتھ، فعل کے ساتھ آتا ہے، وہ جو لام ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ جب بھی یہ مضارع کے یہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل حال یا فعل مستقبل، جب بھی لام کے نیچے زیر آئے گا اس کا آخری لفظ زبر میں ہوگا۔ یہ دیکھیں اوپر دیکھیں، یہ دیکھیں یہ لام کے نیچے زیر آیا، لفظ تھا اخرجا یخرجو، یہاں پیش تھا تو لام کی وجہ سے زبر لگ گیا، اور یہی جو ہے نا صورتحال ادھر ہے۔ یہ دیکھیں لیبینا، لفظ تھا بیانا یبین، اس نے بیان کیا، وہ بیان کرے گا، یہ فعل حال اور فعل مضارع ہے، یہ نون کے اوپر زبر آیا، کیوں؟ لام کے نیچے، اگر لام نہ ہوتا تو بینو ہونا تھا، پیش ہونا تھا، بیانا یبین، اس نے بیان کیا وہ بیان کرے گا، تاکہ ہم نے نہیں بھیجا رسول مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ بیان کرے، لہم، ان کو بیان کرے، ان کو واضح کرے۔ آگے کیا ہے؟ یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ فا کیا ہے؟ یہ حروف عطف ہے، حروف عطف، واو بھی حروف عطف ہے، یہ بھی حروف عطف ہے، ثم جو ہے نا وہ بھی حروف عطف ہے۔ فیضل اللہ، یہ پہلے آ گیا ہے، یہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بھی یہ پہلے آئے گا تو میں نے کہا وہ ورب ہوگا، اور وہ ورب جو ہے نا وہ مضارع ہوگا، یعنی فعل حال ہوگا یا فعل مستقبل ہوگا۔ یہ آ جائے، تے آ جائے، نون آ جائے، ٹھیک ہے، الف آ جائے تو اس کا مطلب وہ فعل مضارع ہے، یعنی حال اور مستقبل ہے۔ فیضل اللہ، اللہ کو پیش آ گیا۔ فعل کے بعد جب بھی کوئی اسم آ جائے، اسم ہے نا، الف لام سے شروع ہوا ہے، فعل کے بعد اگر کوئی بھی اسم آ جائے اس کے اوپر پیش ہو، یہ پیش آ گئی تو وہ فاعل ہوگا، اللہ گمراہ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے کہا تھا کہ اگر فعل کے بعد اگر زبر آ جائے تو یہ دیکھیں یستحب، یہ فعل ہے، اس کے بعد الحیا کے اوپر، تے کے اوپر زبر آیا ہوا، جب زبر آ جائے تو وہ مفعول ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، جب پیش آ جائے، یہ دیکھیں پیش آیا ہوا، یہ پیش آ گیا، یہ کیا تھا؟ ورب تھا، ورب کے بعد کوئی بھی اسم جس کو پیش ہو وہ فاعل ہوتا ہے۔ اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یہ پھر آگے، یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل حال یا فعل مستقبل کا فکرہ ہے۔ اللہ گمراہ، پس اللہ گمراہ کرتا ہے
من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. من جو ہے نا وہ اسم موصول ہے، جیسے ماں تھا نا، ماں اوپر آیا تھا، یہ اسم موصول ہے جو کہ ملاتا ہے، جیسے الذی، یہ وہ یہدی. اب یہ پھر یہ آگے، یہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل حال کا جملہ ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء جس کو، پھر یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا. جب یہ پہلے آ جائے، تے پہلے آ جائے، اس کا مطلب فعل، یہ دیکھیں یہ پہلے آ گیا تو وہ کس کا جملہ ہوتا ہے؟ فعل حال اور مستقبل کا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ پہلے آ گیا، یہ ورب ہے. یہ پہلے آ گیا، یہ ورب ہے. یہ پہلے آ گیا، یہ ورب ہے. ورب کی نشانی کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ اور تے یا نون آتا ہے، اور ہوتا وہ فعل حال یا فعل مستقبل ہے. یہ دیکھیں، پر اللہ گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور گائیڈ کرتا ہے من یشاء. یہ آخری وہوا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حروف عطف ہے، لیکن اس کو حروف استثناء یہ واو جو ہے نا استثنافیہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں استنافیہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک نئی بات شروع ہوئی ہے. پہلے جو بات چل رہی ہے اس کا اس سے تعلق نہیں لگ رہا ہے، یہ ایک علیحدہ ہی جملہ لگ رہا ہے. ہوا کیا چیز ہے؟ یہ مبتدا ہے. میں نے کہا یہ جتنے جو ضمیر ہوتے ہیں نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ انا، نحن، یہ سارے جو ہے نا مبتدا آتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ پرونون ہے. ہوا العزیز، وہ جو ہے نا یہ مبتدا ہے، آگے کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. وہ عزیز ہے. آگے ایک جیسے لفظ آگے الف لام، یہ الف لام، تو ترجمہ کیسے کرنا؟ جو لگا کرنا. وہ عزیز ہے جو کہ حکیم بھی ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اس کو لیکچر کو بار بار دیکھیں، اس میں کئی میں نے باتیں نئی میں نے کہی ہیں، تو اس کو آپ غور سے قرآن پاک کھولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کو سمجھ آ جائے گی. آگے پھر